پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جو سیاست کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، پھر حال ہی میں جو حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف جو مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہی ہے کہ جن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو جائیں، تو اس وقت مذاکرات میں رکاوٹ ہے کون؟ اور پھر جو اس سسٹم کے حوالے سے خود حکومتی جو رہنما ہیں وہ خود بھی تنقید کر رہے ہیں. ان تمام ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی، پھر پی ٹی آئی نے کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا، لیکن اب پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں کوشش ہے کہ ان کے ساتھ بات ہو جائے. یہ جو اوورآل سر مذاکرات کے معاملے میں رکاوٹ ہے، آپ کی نزدیک وہ رکاوٹ ہے کیا؟ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کو انٹرویو پی ٹی آئی سے کرنا چاہیے. ہم نے تو دعوت دی ایک دفعہ پہلے، وزیر اعظم نے کہا کہ آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اسپیکر صاحب کا نیوٹرل دفتر ہے وہاں پر چلے جائیں. اس سے پہلے کوئی 10-50 ہمارے وزراء کہہ چکے ہیں، میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ جب چاہیں آئیں، مذاکرات کریں، بات کریں. وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم کہتے کس سے بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. تو ہم کہتے جائیں کر لیں. اب اسٹیبلشمنٹ اگر ان سے بات نہیں کرتی تو اس میں آپ ہم سے کیا پوچھ سکتے ہیں اور ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ اب میں آپ کو ہائپوتھیسس قیاس بتا سکتا ہوں. کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے کیا بات کرے؟ وہ روز تو بیان دیتے ہیں کہ ہم قبر تک پیچھا کریں گے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ قبر تک پیچھا کریں گے اسٹیبلشمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے؟ باہر نکل کے جتنے بھی، وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے ایک جنرل صاحب شہید سرفراز ہو گئے تھے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں، کوئی وہ ایک ڈیولپمنٹ پروگرام میں گئے ہوئے تھے. ان کی فیملی کے متعلق انہوں نے کیا کیمپین چلائی. پھر اس کے بعد انہوں نے جب کیمپین چلائی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو آپ کے خیال میں وہ لوگ جو چھاتیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ پھر ہماری جو آرمی کی لیڈرشپ ہے ان کے خاندان کے لوگوں کے نام لے لے کر جو کیمپینز چلاتے ہیں وہ کاہے کو چلاتے ہیں؟ تو ایک طرف آپ کیمپینز چلاتے ہیں، نہ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں لیڈرشپ کو، فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ کام جو زیادہ تر عزت دار لوگ نہیں کرتے، آپ جا کے ان کی فیملیز، ان کے بچے بچیوں کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف بھی کیمپین کرتی ہیں. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قبر تک ان کا پیچھا کریں گے. ابھی جس کا آپ نے قبر تک پیچھا کرنا ہو آپ سے کیوں بات کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے. نہیں، لیکن مصدق ملک صاحب، سر یہ میں نے پی ٹی آئی سے ضرور سوال کیا، لیکن آپ سے سر اس لیے میں نے سوال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی لوگوں کے بیانات آپ نے یقیناً سنے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، لیکن حکومت ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات تک نہیں کروا پا رہی، تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں کریں؟ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو ملاقات ہو رہی ہے ان سے، ہم مذاکرات کر لیتے ہیں. وہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کس کی ملاقات ہو؟ جو اندر جاتا ہے اس کو وہ غدار کہہ دیتے ہیں، جو باہر رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں محب وطن ہے اور محب عمران ہے اور محب پی ٹی آئی ہے. جس دن اس کو اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے وہ باہر والا کہہ دیتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ ٹٹو ہے، یہ ایجنٹ ہے. آپ بھائی ان سے فیصلہ کر لینا ان میں سے کون ٹٹو ہے، کون ایجنٹ ہے، کون محب عمران ہے، کون محب پی ٹی آئی ہے. وہ فیصلہ تو کر لیں. ان کے جو صدر ہیں وہ جنرل سیکرٹری کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں، جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ صدر کے خلاف بیان دے رہے ہوتے ہیں. اگر دونوں کبھی تینوں مل جائیں تو مل کے میرے وہ دوست وہ علی وہ ظفر صاحب کے خلاف، بیرسٹر صاحب کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی گوہر صاحب کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے، کبھی میرے وہ دوست سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں تو صحیح بھائی کہ اس میں ہے کون پارٹی؟ جو لوگ مل رہے ہیں وہ غدار ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ غدار ہیں، جب باہر والے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ غدار ہیں. کون وفادار ہے، کون غدار ہے، کس سے بات کرنی ہے؟ 4 دفعہ بات 5 دفعہ شروع ہو چکی ہے، ہر دفعہ ٹیم بدل جاتی ہے. اس وجہ سے یہ جو کیوس ہے یہ تو خان صاحب نے خود مچایا ہوا ہے. آدھے لوگوں کو آدھے لوگوں سے لڑایا ہوا ہے. جو لوگ اندر جاتے ہیں باہر نکل کے آتے ہیں، خان صاحب نے یہ بیان دیا، باقی ساری کی ساری پی ٹی آئی ان کے خلاف بیانات دینی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ باہر والے لوگ خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں خان صاحب نے تو یہ بات ہی نہیں کی تھی. اب یا تو خان صاحب ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بات بتا رہے ہیں یا باہر نکل کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن خبریں تو خان صاحب کو مل رہی ہیں. اور اگر ان میں سے آدھے غدار ہیں اور آدھے وفادار ہیں تو غدار کو نکال دینا یار.
ہمیں بتا دیں ایک دفعہ کہ یہ غدار ہیں, ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا, اب صرف یہ وفادار رہ گئے ہیں, تو ان وفادار سے بات کر لیں. جب روز غدار اور وفادار آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں گے, اور ایک دن کا غدار دوسرے دن کا وفادار, اور ایک دن کا وفادار دوسرے دن کا غدار, تو بتائیے کس سے بات کرنی ہے؟ آپ بتا دیں, اگر آپ کے پاس لسٹ ہے تو آپ دے دیں, ہم ان کو ملا دیتے ہیں. پھر بالکل, یہ تو اختلافات کے حوالے سے خود جو گنڈاپور صاحب ہیں ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ شاید وہ بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے. لیکن مصدق ملک صاحب, جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے حال ہی میں ایک فیصلہ سامنے آیا, اس کے بعد اب ایک سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, یا پھر حال ہی میں جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کی جانب سے جو اراکین کے احتجاج کرنے پر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. مصدق ملک صاحب, سر آپ خود جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر احتجاج ہوئے, سینیٹ کے اندر احتجاج ہوئے, لیکن احتجاج کے اوپر کبھی بھی ریفرنس, جہاں تک مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے, دائر نہیں ہوا. سر آپ اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ دیکھیں, میرے دوست ہیں اسپیکر صاحب, میرے اچھے دوست ہیں. میں کیونکہ ٹریول کر رہا تھا, تو مجھے جو آپ جس کارروائی کا ذکر کر رہے ہیں, میرے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کو کس بات پہ ریفرنس دائر کرنے کا کیا. بڑے بھلے آدمی ہیں وہ, اور زیادہ تر بڑے وہ آپ نے پروگرامز میں بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں اس میں, آپ کا جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتے تھے, کہ بڑے دھیمے لہجے میں اور بڑے مدلل گفتگو کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ ایسی کیا گفتگو ہوئی ہے, یا ایسی کیا پرووکیشن ہوئی ہے, یا کیا ایسے کوئی چیزیں ہوئی ہیں یا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ ریفرنس تک بات کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے. یہ میں جانتا ہوں کہ وہ بڑے بھلے آدمی ہیں. اس ریفرنس کے متعلق ہوا کیا ہے, کسی نے کیا کہا ہے, وہاں پہ کارروائی کیا ہوئی ہے, کون سی ایسی شک ہے اسمبلی کے معاملات کی جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے, جس پہ ریفرنس دائر کیا جا سکتا ہے. میں اگر دوبارہ آپ دعوت دیں گے تو میں تھوڑی سی انفارمیشن لے کے آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. لیکن مصدق ملک صاحب, حال ہی میں جو پیکا قانون ایک منظور ہوا پارلیمنٹ سے, آپ کے علم میں ہے کہ صحافیوں کی جانب سے احتجاج بھی ہوئے, اور آج ایک عدالت کا فیصلہ سامنے آیا کہ 27 جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو بلاک کیا جائے. اس میں صحافی بھی شامل ہیں, مطیع اللہ جان صاحب کا نام بھی شامل ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز دبانے کی ایک کوشش ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, واقعی ریاست کے خلاف جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ان آوازوں کو خاموش کروانا چاہیے؟ یار دیکھیں, مطیع اللہ جان صاحب آپ نے کیونکہ نام لیا, وہ میرے دوست بھی ہیں, میں نے ان کے ساتھ بڑے پروگرامز بھی کیے ہیں, اور وہ بڑی کھری بات بھی کرتے ہیں, ہمیں سچا بھی رکھتے ہیں, ایماندار بھی رکھتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یوٹیوبس کے پروگرامز کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی اپنی دوست خواتین صحافی جو ہیں ان کے متعلق کیا کیا کہا جاتا ہے ان یوٹیوب چینلز. ہمارے ایک دوست ہیں, آپ کی بھی دوست ہیں, صحافی ہیں, جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے واپس آ کے کہتے ہیں کہ اماں تمہارے متعلق میرے آج ایک کلاس فیلو نے یہ کہا ہے کیونکہ فلاں یوٹیوب یہ چل رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوز کڈس ہیو نو رائٹس, دے شوڈ بی ایکسپوز ٹو ابیوز. آپ جس کو مرضی جو مرضی نام دے دیں. میں تو آپ کا ایک اتنا ڈیسنٹ چینل ہے کہ میں گفتگو بھی نہیں کر سکتا جو ان کے متعلق, اور وہ اکیلی نہیں ہے, ایسی بے شمار صحافی ہیں خواتین جن کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے بچے, ان کا خامند, ان کی بہنیں, ان کے والدین, بوڑھے والدین, وہ تمام چیزیں, یہ فیس ٹیوب چینلز بھی اور یوٹیوب چینلز بھی, اور فیس بک کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور واٹس ایپ پہ جو آ رہی ہوتی ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی بھی اولاد ہوگی, میرے بھی بچے ہیں, میرے بھی بوڑھے والدہ ہیں, والد کا تو انتقال ہو چکا ہے, لیکن اس طرح کی چیزوں کا کیا کوئی سدباب نہیں ہونا چاہیے, کوئی چیک نہیں ہونا چاہیے؟ آپ جب مرضی ملک کے وہ لوگ, ابھی آپ نے جنگ جیتی تو آپ سب نے واہ واہ کی, جنگ سے 2 ہفتے پہلے کیا گفتگو فرما رہے ہیں, اس کا ذرا جا کے کریں نا, اس کا کانٹینٹ انالیسس. تو میرا مطلب ہے کہ فیئر بیلنس ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی آزادی کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ لوگوں کے بچیوں کا ذہنی توازن خراب کر دیں, ان کی ایموشنل حالت خراب کر دیں, ان کا بچپن ان سے لوٹ لیں, یا ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں. یہ تو نہیں ہے مناسب بات. اس وجہ سے ایک فیئر چاہیے, اور جو اچھے صحافی ہیں جو سخت بات کرتے ہیں ان کو سخت بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے معاشرہ آنیسٹ رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو باتوں کو
لیٹ کرتے ہیں اور ملک کے میں عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جنگ کے دوران میں بھی کچھ لوگوں نے ایسے بیانات دیے ہیں جو میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں، جو بعد میں بھارت کا ٹی وی چلاتا رہا. یعنی آپ کے وہ یوٹیوب چینل جو بھارت کا ٹی وی چلائے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، آپ اپنا اوپینین بھی اس کے بعد دیجیے گا. اگرچہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں اور آپ صحافی ہیں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے سوالات پوچھوں، لیکن میں سوال آپ کے پاس چھوڑے ضرور جاتا کہ جب صحافت، اور صحافت ایسا نہیں ہونے دیتی، صحافی ایسا نہیں کرتے، مگر چند لوگ جو یوٹیوب چینلز کے ذریعے یا کسی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ گفتگو کریں جو پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سطح پہ بھارت استعمال کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی تو اس کا جواب سوچیے. میں آپ کو جواب دینے پہ مجبور نہیں کروں گا. آپ کا بھی خاندان ہے، آپ کے بھی بچے بچیاں، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی. وہ ذرا گفتگو پڑھ لیں جو آپ صحافی بہنیں آپ کی جو ہیں یا آپ کی دوست جو ہیں ان کے متعلق وہ فرماتے ہیں، اور پھر سوچیے کہ اگر یہی حملہ مجھ پہ یا آپ پہ کیا جائے تو آپ کیا اس وقت پوزیشن لیں گے. میں اوور آل بالکل آزادی رائے کے حق میں ہوں، اور میں نے بہت پہلے جو پہلا پیکا وال آیا ہمارے ہی دور میں، اس پہ بھی میرے تو کچھ تاثرات کریٹیکل. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.